السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تھے، کسی گاؤں میں آپ کو رات ہو گئی۔ آپ نے سوچا کہ مسجد میں قیام کر لیتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں، لیکن جب عشاء ہو گئی تو مسجد والوں نے کہا کہ ہم نے تو مسجد بند کرنی ہے، اے اجنبی آپ کہیں اور چلے جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا، یہاں تو کوئی سرائے وغیرہ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک نان بھائی ہے، وہ مسافروں کی بہت خدمت کرتا ہے، آپ اس کے ہاں چلے جائیے۔ آپ نے پتہ پوچھا اور اس نان بھائی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ میں مسافر ہوں، رات گزارنی ہے، صبح چلا جاؤں گا۔ وہ آپ کو اندر لے گیا، آپ کی خدمت وغیرہ کی۔ آپ نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہ نان بھائی آٹا گوندتا ہے تو ساتھ استغفر اللہ پڑھتا ہے، روٹی پکاتا ہے تو ساتھ استغفر اللہ، یعنی وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کی زبان سے استغفر اللہ کا ورد جاری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اشتیاق ہوا اور آپ نے پوچھا کہ اے شخص، آپ اتنا زیادہ استغفار کر رہے ہو، اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا ہے تمہیں؟ وہ کہتا ہے اے جنبی، میں نے جو دل میں خواہش کی ہے، جو میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی، وہ پوری ہو گیا، اتنا اس کا فائدہ ہوا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی حسرت جو پوری نہ ہوئی ہو ابھی تک؟ اس نے کہا کہ ایک حسرت رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مالک بہت بڑے بزرگ ہیں، خواہش ہے دل میں کہ ان کا دیدار ہو جائے مرنے سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا اے نان بھائی، تیری یہ حسرت بھی اللہ نے پوری کر دی ہے، میں ہی مالک ہوں، مجھ سے مل لے۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان بڑا پریشان تھا، خشک سالی چل رہی تھی، کوئی فصلیں نہیں ہو رہی تھیں، اس کے مویشی بھوکے مر رہے تھے۔ انتہائی پریشانی میں ایک دن وہ مسجد کے امام سے بات کرتا ہے کہ حضور بہت پریشانی ہے، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھو، اللہ بند دروازے کھول دے گا۔ تو اس نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا بس صرف استغفر اللہ؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ پڑھتا رہا۔ ایک دن کالی گھٹا آئی اور ٹھنڈی ہوا بارش میں تبدیل ہو گئی، زمین سیراب ہو گئی، فصلیں ہو گئی، بہار ہو گئی، ہر طرف چہل پہل ہو گئی۔ پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو استغفار کرتا ہے صبح کے وقت، اگر وہ شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اتنی فضیلت ہے کہ پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ امید بھی نہیں کر سکتا۔ تو استغفار کیجئے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ استغفار کرنا ہے، اگر کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں۔ پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم محفلوں میں ہم دیکھتے تھے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. تو استغفار کیجئے. آپ نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ میرے الگ فلسفے ہیں کہ گناہ کیا ہے تو کس طرح سے استغفار کرنی ہے، اور استغفار کا مفہوم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. یہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم مسئلے تو نہیں بیان کر سکتے، ہم کون سے کوئی عالم ہیں. بس استغفار کیجئے، اپنی پریشانیوں کو دور کیجئے، اپنے لیے رزق کے دروازے کھلوائیے، خوش رہیے. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے. اللہ تعالی ہم سب